بتائیے گا، آپ نے وہاں پہ 8 سال کام کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے۔ نوجوان لڑکیاں لڑکے وہاں پہ آتے تھے راتوں کو اور آپس میں بکنگ کرواتے تھے، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی تھی اور ان کو روم دے دیا جاتا تھا۔ جب زنا عام ہوتا ہے تو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے گا، آپ نے کیا دیکھا، کیا باتیں دیکھی وہاں پہ کہ آج ہمارے ملک پہ اتنا بڑا عذاب آیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ زنا کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی لوگ آتے تھے لڑکا لڑکی نائٹ کر کے چلے جاتے تھے، ہم لوگ پوچھ نہیں تھے کہ کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اگر یہ پوچھنا ہوتا اور پتہ لگ جاتا اور ہم روکتے اس کو تو یہ نوبت نہ آ جاتی کدھر بھی۔ اس میں ایک یہ بھی معاملہ ہے نا کہ آپ کا تو جو تعلق تھا وہ ملازم پیشہ سے تھا، یہ تو انتظامیہ کا کام تھا پوچھنا۔ نہیں، اس نے بھی نہیں پوچھنا تھا، بس کو اس کا صرف کمرہ بک کرانا، پیسہ لینا، بس یہی کام تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج کل جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ مختلف یونیورسٹیز سے لڑکے لڑکیاں اٹھتے ہیں، ایک پیج بناتے ہیں اور ٹرپس جو ہیں 20-30 لڑکیاں اور لڑکے آپس میں چلے جاتے ہیں ناردرن ایریاز، وہاں پہ برے کام ہوتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جو لڑکی اور لڑکا اکٹھے جائیں گے ایک روم میں ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ یقیناً ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، خاص کر کلام میں، سوات میں اور جو ہنی مون ہوٹل تھا وہاں پہ۔ ہاں، یہ تو ہو رہے تھے کہ ایسے لڑکی بھی آئی ہے کہ 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، 5 لڑکے اسی طرح بھی آ چکے ہیں۔ اور صبح جب دیکھا 10 بجے 9 بجے تو لڑکے نہیں ہوتے تھے اور لڑکیاں شراب پی کے نشہ ہو کر سو جاتی تھی۔ پھر اس کو جو ہے نا وہاں سے نکالنا یہ ہم لوگ کر رہے تھے، فون کرنا اس کے گھر والوں کو۔ تو اللہ کہو گے، جب یہ زنا شراب اتنی عام ہو گئی تھی ان علاقوں میں تو کیا یہ جو آفتیں ہیں کیا وہ صحیح آئی ہیں؟ بالکل 100% یہی تھا، یہی وجہ ہے۔